کے دیدار کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کے خدمت میں اس طریقے سے لگے رہتے تھے کہ نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا دیکھنے کا دل مچلتا تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے کے لیے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ کاش میں بھی جاتا اور اس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی جلووں کا میں دیدار کرتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی میں زیارت کرتا، روبرو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار کو میں دیکھتا۔ دل بار بار مچلتا تھا، دل بار بار یہ کہتا تھا چلا جائے اس نبی کے بارگاہ میں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج جب شہر مدینہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کا ہر عاشق، دنیا کا ہر دیوانہ، دنیا کا ہر مستانہ دنیا میں کہیں اور جانے کی دعائیں نہیں کرتا ہے، وہ مدینہ جانے کی دعائیں کرتا ہے۔ شہر مدینہ کی خوبصورتی کا جب یہ عالم ہے تو چہرے مصطفیٰ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ گنبد خضرا کی خوبصورتی کا عالم جب یہ ہے کہ ایک بار جب نظر پڑے تو آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے، بار بار یہی چاہتا ہے کہ نظر اٹھے تو آدمی گنبد خضرا کو دیکھے، بار بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نورانی گنبد کا دیدار کرتا رہے۔ آدمی یہی چاہتا ہے، یہی خواہش کرتا ہے۔ جب گنبد کے خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کونین کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیا کرتے تھے، آقا کی بارگاہ میں جب حاضری دیا کرتے تھے تو وہ یہی سوچتے تھے اب زمانہ آدمی بھول جائے گا لیکن مصطفیٰ کے دربار چھوڑ کر کے کبھی نہیں جائے گا۔ نظر اٹھے تو نبی کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرے، یہ خوبصورت چہرے کی زیارت کرے، بار بار آدمی کے تمنا یہی کرے۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن کے سرزمین پہ رہ کر کے مچل رہے تھے، نبی کے عشق میں گم ہو چکے تھے، نبی کے عشق میں اس طریقے سے دیوانے ہو چکے تھے۔ قرن کے سرزمین پہ بھی رہ کر کے مستانوں جیسی آپ کی کیفیت تھی۔ دنیا کے لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد لوگ دیوانہ ضرور کہتے تھے لیکن وہ کسی دنیا دار کا دیوانہ نہیں کہتے تھے، وہ تو احمد مختار کا دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے نبی کے دیوانگی میں اپنے زندگی کو آپ نے فنا کر دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اور دنیا کے دیوانے میں اور نبی کے دیوانے میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ دنیا کا دیوانہ جب کہیں چلتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے، لیکن جب نبی کا دیوانہ چلتا ہے جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں منزل بن جایا کرتی ہے، اور جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہ شاعر حیات بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کسی دیوانے نے کہا ہے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانگی کے عالم کو دیکھ کر کے لوگ یہی کہتے تھے یہ کوئی دنیا دار کا دیوانہ نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ماں کی خدمت کرنے میں اس طریقے سے مگن ہو گئے تھے۔ جب لوگ پوچھتے تھے اتنے بڑے جب عاشق رسول ہیں آپ، اتنے بڑے جب دیوانے رسول ہیں، نبی کے محبت میں سب کچھ آپ نے جب فنا کر دیا ہے تو مدینے پاک میں نبی موجود ہیں، زیارت کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ نبی کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر! ارشاد فرماتے دل بار بار چاہتا ہے کہ نبی کے نورانی جلووں کا جا کر کے میں دیدار کروں، جا کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھوں، جہاں نبی کے مقدس قدم پڑتے ہیں اس قدم کے نشانات کو دیکھوں۔